الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفہیم الاسلام میں محمد کامران عبداللہ لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صبح اور شام کے اذکار میں سے آیت الکرسی کے بعد جن اذکار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ہیں قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں کو المعوذات بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کلمات سے مختلف شیاطین سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ان تینوں صورتوں کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ محترم سامعین، صبح اور شام کے یہ اذکار جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، مختلف شیاطین کے شر اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے مضبوط قلعے کی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سامعین میں سے اکثر ان اذکار کو پہلے سے جانتے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے۔ محترم سامعین، ہم میں سے اکثر صبح و شام کے اذکار پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کے ترجمہ اور ان اذکار کی روح پر غور نہیں کرتے۔ یہ لیکچرز بچوں اور عام لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد بے نیاز ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں جو ضرورتوں سے مبرہ ہو، جس کو کسی شے کی ضرورت نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، لم نہیں، یلد اس کی اولاد، بیٹا یا بیٹی، ولم اور نہ ہی، یولد وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں، یکن کوئی، یا کلہ، یہ جو نون ہے ادھر یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ نون ساکن کے بعد اگر لام پر تشدید آ جائے تو پھر یہ نون پڑھا نہیں جاتا، جیسے پہلے کلمے میں یا اشہد اللہ الہ ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ نہیں پڑھنا، اور جیسے اذان میں بھی ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، وہاں بھی نون ساکن کے بعد یہ لام پر تشدید ہے، اس لیے اس کو پڑھنا ہے یکن لہو، کوئی، یکن کہتے ہیں کوئی، لہو اس کے، کفواً برابر، ہمسر، احد ایک بھی، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کے ہمسر، برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفلق پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، اذ کہتے ہیں پناہ کو، اعوذ میں طلب کرتا ہوں پناہ، بربی رب کی، الفلق صبح، سورج جب چڑھتا ہے، یعنی اس کو ڈان بھی کہتے ہیں انگلش میں، فلک ڈان کو کہتے ہیں، یعنی صبح۔ کہہ دیجئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے بیان کر دیجئے
میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، جو من سے شر جو ہم عام اردو میں بھی بولتے ہیں، نقصان کو بھی کہتے ہیں شر، اردو میں بھی ہم شر کہتے ہیں. ما جو، خلق اس نے پیدا کیا، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور وَمِن اور سے، من کا مطلب معنی ہے سے، شر نقصان، شر، غاسقٍ اندھیرا، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو. اذا جب، وقب پھیل جائے، وقبہ کہتے ہیں عربی میں پھیل جانے کو، سپریڈ ہونے کو، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن اور سے، شر شر نقصان، نفاثاتی، نفاثاتی نفث سے یہ لفظ ماخذ ہے، جس کے معنی ہے نوزل، وال، جسے ہم وال کہتے ہیں، نوزل بھی کہتے ہیں، دل کے وال جیسے ہیں، نفث اسے کہتے ہیں. اور نفس سے یہ ماخذ یہ لفظ ہے نفاثات، پھونک مارنا، ہوا پھینکنا، بلور، اس کو انگلش میں بلور کہتے ہیں، ہوا پھینکنا، ہوا مارنا، یعنی جب ہم منہ سے ہوا مارتے ہیں اس کو پھونک مارنا کہتے ہیں. فی میں العقد، العقد کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی یہ یوز کرتے ہیں عقد، گرہ لگانا. عقد کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، گرہ لگانا، باندھنا. یہ نکاح کو بھی ہم عقد کہتے ہیں ہمارے اردو میں، یہ وہی عقد ہے. عقد گرہ لگانا، باندھنا، اور پھونک مارنے، جو گرہ لگا کر پھونک ماری جاتی ہے اس کے شر سے. یعنی جادوگر حضرات یہ گرہ لگاتے ہیں دھاگوں پر، مختلف اشیاء پر گانٹتے ہیں چیزوں کو چھوٹی چھوٹی، اور پھر پھونکے مارتے ہیں اس کو، اس طرح وہ جادو کرتے ہیں. تو اس طرح پھونکے مار کر گرہ لگانے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور سے، من سے، شرّی نقصان، شر، حاسدن یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، حاسد یعنی حسد کرنے والا، یہ ناؤن ہے. اذا جب، حسدہ وہ حسد کرے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. سورہ الناس پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیان کر دیجئے، کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، بربی رب کی، الناس، ناس کہتے ہیں انسان، لوگ. بہت سارے تراجم میں لوگ ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے انسان. کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں. ملک الناس، یہ ملک وہ ہے جو بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں. سعودی عرب میں ملک کو، یہ جو ملک ہیں یہ بادشاہ جو ہیں، لیکن یہ ملک یہ اللہ کے لیے ہے. ملک الناس جو بادشاہ ہے انسانوں کا، جو مالک ہے، مالک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بادشاہ استعمال کرتے ہیں، جو بادشاہ یعنی مالک ہے انسانوں کا. الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود، عبادت کے لائق، جو انسانوں کا معبود ہے. وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، وَمِن اور سے، شر کہتے ہیں نقصان کو، الوسواس
الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ وسوسہ یہ وہی وسوسہ ہے۔ الوسواس یہ نون ہے، پھر وسوسہ ڈالنے والا۔ الخناس کھسک جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی وہ شیطان یا انسان کوئی بھی جو دل میں کوئی ایسی وسوسہ کہتے ہیں شک کو، شک ڈال دے اور پیچھے ہٹ جائے۔ وسوسہ ڈالنے والے، کھسک جانے والے کے شر سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو، یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے جو، فی میں، صدور سینوں کو کہتے ہیں، دلوں کو۔ صدور اصل میں سینوں کو کہتے ہیں، بہت ساری جگہ پہ اس کا ترجمہ دل کیا ہے لوگوں نے، لیکن اس کی عربی میں صدر کو صاد والے سے اس کو سینہ کہتے ہیں، جو سینوں میں، الناس لوگوں کے، جو لوگوں کے سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، من سے، الجنۃ جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں، یعنی شک ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ تعالی، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔